بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل دو سوال ہیں جن کا ایک ساتھ جواب تحریر کرنے کی، لکھنے کی، رائٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے آسان الفاظ میں اپنی بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سننے اور دیکھنے والے ہیں انہیں اس کا مطلب پورا کا پورا صحیح سمجھ آئے، آمین۔ دو سوال جو مجھ سے پوچھے گئے: قرآن کیسے نازل ہوا؟ اور قرآن مجید میں اللہ نے کفار کو جہاں دیکھیں مارنے کا اور قتل کرنے کا حکم دیا ہے، نان مسلم کو، کفار کو قرآن میں قتل کرنے کا، مار دینے کا حکم دیا۔ کیونکہ ایسا کیوں دیا ہے؟ قرآن میں یہ سخت حکم ہے۔ اب چلتے ہیں ان دونوں سوالات کی طرف۔ پہلے قرآن کے نازل ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ پہلا سوال، قرآن کیسے نازل ہوا؟ دنیا کی تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں جن کو اسلام مانتا ہے اور مسلمان ان کو آسمانی کتابیں مانتا ہے، 72 صحیفے کے سب ایک خاص عرصے میں ایک ساتھ مکمل حالت میں لکھائی نازل ہوئیں، جبکہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو 23 سالوں میں تھوڑا موقع اور حالات کی مناسبت سے کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال وغیرہ کرتے یا ان کے کسی کام کے رد عمل، کوئی ان کا ایکٹ آفٹر دیئر ورک ان ڈائریکشن آف اینی ایکٹ، کفار کے کسی بھی کام کی ریئیکشن میں، کسی بھی ورک کے ریئیکشن میں کوئی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، اور کوئی ایک آیت یا 2 آیتیں یا 5 آیتیں، میکسیمم 10 آیتیں کا مجموعہ نازل ہوتی، اور وہ حالات کے مطابق نازل ہوتی۔ جب کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم یا کوئی مسلم کسی میں کوئی کوشچن سوال کرتے تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وحی نازل ہوتی، ایک آیت یا 2 آیتیں نازل ہوتی، اور وہ پھر اس کو جواب دیتے۔ اب ساری باتیں جاننے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، ان پڑھ الٹریٹ تھے، انہیں نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ اس وقت کے کفار مکہ کا یہ اعتراض یا یہ اعتراض باقی نہ رہتا، یہ گلہ شکوہ، ڈاؤٹ نہ رہتا، اور وہ یہ نہ کہتے کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، تو اس لیے وہ تو ٹوٹلی ان پڑھ تھے، لہٰذا ان کا یہ گلہ بھی ختم تھا۔ اب قرآن کی مجید کی ایک آیت یا 2 آیتیں، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، 2 آیتیں، 3 آیتیں، میکسیمم 5 یا 10 آیتیں ایک فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ فرشتہ وہ آیتیں یا آیت پڑھتے، اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ وہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد ہو جاتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت صحابہ کو واپس آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت صحابہ کو یاد کرواتے اور لکھواتے۔ اس لیے یہ قرآن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر محفوظ کیا گیا، پھر صحابہ کے دلوں میں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت نماز میں پڑھتے، اور ان کے ساتھ ہر سال ماہ رمضان میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت نماز تراویح میں کی جاتی ہے، کرتے ہیں، جو آج بھی تمام مسلمان ہر سال 20 رکعت تراویح جب پڑھتے ہیں تو اس میں پورا کا پورا قرآن مجید 1 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر 1 سپارہ یا کم سے کم 1 سپارہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 سپارہ، ایک اور آدھا سپارہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح پورے 30 دنوں میں یہ قرآن مجید 27ویں رمضان کو اور یا 29ویں رمضان کو یا 21ویں رمضان کو پورا قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت کی نمازوں میں قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیتیں
پڑھی جاتی ہیں۔ یوں قرآن مجید بار بار پڑھنے اور ہر سال مکمل کرنے کی وجہ سے محفوظ ترین کتاب ہے، اور رہے گی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو لفظ پر لفظ کوئی بندہ زبانی کوئی بھی بندہ اس کو زبانی یاد کر سکے۔ نو بک ادر دیر دیٹ ریمبر فل ورڈ بائی ورڈ۔ کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، مگر قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو کوئی بھی کیسا بھی شخص ہو، وہ لفظ پر لفظ ہزاروں انسانوں نے زبانی یاد کر رکھا ہے۔ یہاں میں اپنی بات کروں گا کہ میں ایک بھول جانے والا شخص ہوں جو ہر بات بھول جاتا ہوں، مگر قرآن کو یاد کرنے لگا اور دل میں شوق پیدا ہوا تو 15 دنوں میں ایک شکارہ یاد کر لیا۔ آج بھی یاد ہے، جو الحمدللہ آج بھی یاد ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ ایک بھولنے والے شخص کو بھی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، جس کا لہٰذا اسی ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا کر رکھا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا مختصراً یہ کہ قرآن مجید سب سے پہلے حضرت کے دل پر نازل ہوا اور اس میں محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ نے اس کو یاد کیا اور لکھا اور کتاب کی شکل حضرت عثمان غنی کے دور میں دی گئی اور اس پر زبر وغیرہ ڈال کر عام مسلمانوں کے لیے آسان کیا گیا۔ اور ایک بات جو چیز دل میں محفوظ ہو اس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے۔ ایک اور بات کہ جو چیز دل میں محفوظ ہو اس میں تبدیلی ناممکن ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ قرآن مجید میں 30 پارے، 114 صورتیں، 6236 آیات اور 558 رکوع ہیں۔ یہ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کی 6236 آیتیں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئیں۔ فرض کر لیں اگر دنیا کی تمام کتابیں ختم ہو جائیں کسی طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو جائے، جو کہ مطلب ہے وقتی طور پہ تو ناممکن ہے، لیکن مثال دیتا ہوں کہ اگر ختم ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، تو قرآن مجید ہی واحد کتاب ہوگی جو 1 منٹ میں واپس اپنی پہلی شکل میں کتاب بن کر واپس آئے گی، کیونکہ تمام مسلم ممالک کے ہر صوبے اور ہر اسٹیٹ میں سے 6236 پیپل مل کر بیٹھیں گے اور ایک آیت ہی لکھ کر 1 منٹ میں قرآن میں مکمل کر لیں گے۔ اور جبکہ باقی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ خود سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کیا ہوا، اگر واپس آ بھی گئی تو کس حالت میں آئیں گی اور کیسے آئیں گی، کیا کوئی ممکن ہے؟ اللہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ لہذا آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن مجید کی ہر صورت جو اور آیت کسی نہ کسی موقع پر، جیسا کہ اوپر بیان کرتے ہیں، مناسبت سے یا کسی سوال وغیرہ کے کفار کے کسی سوال وغیرہ کے جواب میں یا ان کے کسی عمل کے نتیجے میں نازل ہوئیں، تو لہذا 114 صورتوں میں سے ہر صورت کی قرآن کی کل 114 صورتوں کے مختلف وجوہات اور شان نزول اور مختلف وقتوں میں اور ادوار میں مختلف مقاصد کے لیے یہ صورتیں اور آیات نازل ہوئیں۔ اب بات کرتے ہیں اعتراض والی آیتوں کی۔ سورہ توبہ، یہ 3 آیات سورہ توبہ کی ہیں جن پر کفار بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں تقریباً سورۃ بقرہ میں سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ میں کل 286 آیات ہیں، جن میں سے 191 آیات ہے جو مجھے دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس میں کفار کو قتل کرنے کا اور مارنے کا حکم ہے۔ اور سورۃ توبہ کی
سورۃ توبہ کی 129 آیات ہیں، جن میں سے یہ 3 آیات ہیں جن کے اندر غیر مسلموں کو مارنے کا اور قتل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ ان 4 آیات کو ہٹا کر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 جو جس میں کفار کو مارنے کا حکم ہے، مگر سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 6 جس میں کفار کو آیت نمبر 6 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے جب سورۃ توبہ کی 3 آیات بیان کرتے ہیں تو وہ آیت نمبر 6 کو چھوڑ دیتے ہیں، 5 کو تو وہ بڑا اعتراض کر کے بولتے ہیں، لیکن آیت نمبر 6 کو چھوڑ دیتے ہیں، جس میں کفار کو امن دینے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان حالات میں جب کوئی کافر تم کو سے امن مانگے اور امن چاہے تو اس کو امن دو، اور اس کے بعد اس کو امن اور حالات کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کو امن کی جگہ پر پہنچاؤ۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 آیتوں پر اعتراض کرنے والے سورۃ کافرون تو مکمل سورت اس کو تو پڑھتے ہی نہیں، جو کافرون جس کا نام سورۃ کافرون ہے اور کافروں یعنی نان مسلموں کے نام سے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے تمام کافروں کو مارنے کا حکم ہی دینا تھا تو وہ نہ تو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 کو نازل کرتے اور نہ ہی سورۃ کافرون جو کہ کافروں کے نام سے ہے، اس میں بھی کافروں کے حوالے سے قتل کا حکم دیتے، جو کافروں کو اب سورۃ کافرون کا ترجمہ سن لیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے ان کافروں سے، کل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو نہ تم پوجتے ہو اس کو جس کو ہم پوجتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، نہ تم میرے معبود کو پوجو گے، نہ میں تمہارے معبود کو پوجوں گا، لکم دینکم ولی دین۔ اس آیت کو بار بار پڑھ لیں، اس آیت کو بار بار دیکھ لیں، لکم دینکم ولی دین، یہاں پہ آنا چاہیے تھا کہ مار دو، نہیں آیا، یہاں پر آیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ بار بار اس آیت کو دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ کافروں کو مارو۔ پوری سورت جو کافرون کے نام سے مشہور ہے، کافرون جس کا ٹائٹل ہی کافرون ہے، کافروں کے سے مخاطب ہے، کافروں کے لیے ہے، اس کا نام ہی کافرون ہے، غیر مسلم ہے کے نام سے ہے، لیکن اس میں ایک لفظ بھی قتل کا لکھا ہوا ہے، کوئی حکم ہے۔ یہاں آخر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ آخر میں لازمی یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ مار دو، نہیں عبادت کریں گے، نہ وہ تمہاری عبادت کریں گے، تم ان کے معبود کی عبادت کرو گے، لہذا ان کو قتل کر دو۔ یہاں پہ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ مجھے جواب چاہیے اس بات کا، اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کا جواب دیا جائے۔ آخری آیت کو بار بار پڑھیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کا نام کافرون ہے، اس کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ اگر قرآن نے اتنا ہی کافروں کو مارنے کا دست دینا تھا تو اس سورت میں بھی قتل کا حکم دیتا۔ پھر کہوں گا اس آیت کو بار بار پڑھیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، اور سمجھیں۔ مختصراً بریف دینے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کبھی کسی غیر مسلم کو ناحق مارنے کا حکم نہیں دیتا، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی تو شروع میں السلام علیکم کا لفظ ہے جو سب کو بولنے کا حکم ہے، جو نان مسلم کے لیے، جو جب مسلمان کسی سے بھی ملے تو اس کو السلام علیکم بولے۔ باقی رہ گئی آیات 5، 29 اور 23 کی تفصیل، تو اس کے بارے میں بھی مختصراً جو میں بیان کرتا چلوں کہ ایک تو یہ آیات 8ویں ذی الحجہ میں نازل ہوئیں،
ایک تو یہ آیات تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اب آگے بات یہ اس صورت میں یہ 6 ہجری میں 6ویں سال میں یہ آیات نازل ہوئی جب حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے. مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کفار بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو مکہ کی طرف آتا دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیتے اور ایک معاہدہ کرتے ہیں جس میں وہ مختلف شرائط 11 کی تعداد 11 شرائط پر مشتمل ایک مختلف ایک حلف نامہ ایک معاہدہ طے کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ اگلے سال مسلمان حج کریں گے اور وغیرہ. اس کی بہت سی شکیں ہوتی ہیں جن میں مسلمان اور کفار مکہ قریش کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اور اس معاہدے میں 2 فریق بنی خزا مسلمانوں کے اور بنی بکر 2 قبیلے ہوتے ہیں. یہ قبیلے اور بنی بکر قریش کی طرف سے حلیف بن جاتے ہیں اور ایک معاہدے پر یہ معاہدہ کرتے ہیں. اس معاہدے کے بعد اس معاہدے کو 1 سال پورا ہوتا ہی ہے کہ بنی قریش والے جو ہیں جنہوں نے بنی بکر والے جو ہیں جنہوں نے جو قریش کے حلیف بنے تھے، قریش کے پارٹنر بنے تھے، وہ لوگ بنی خزا جو مسلمانوں کے حلیف بنے تھے خزا پر حملہ کر دیتے ہیں، ان سے لڑائی جنگ کرتے ہیں. وہ قریش تو ان کے ساتھ جنگ میں شریک تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کو اسلحہ وغیرہ سے ان کی مدد کرتے ہیں اور اسلحہ وغیرہ فراہم کرتے ہیں. اور حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوتا ہے امن معاہدہ اس کو توڑ دیتے ہیں، جس کے جواب میں 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کر دیتے ہیں. اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد یہ 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوتا ہے غالباً، اور 7 ہجری میں اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور 8 ہجری میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے مکہ پر حملہ کر کے مکہ معظمہ کو بڑی آسانی سے فتح کر لیتے ہیں. یاد رکھیں اس فتح میں اس جنگ میں کل کے مجھے کنفرم یاد نہیں لیکن 5 کے 6 افراد کی موت ہوئی تھی اس بڑی جنگ میں، اور تمام کے تمام کفار کو مکمل امن دیا گیا تھا اور ان کو بالکل امن کے ساتھ دیا گیا تھا. اور جب مکہ میں داخل ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا یا زیادتی کی وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا. حالانکہ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اس سے پہلے 8 سال پہلے یعنی کہ 8 ہجری میں یہ جنگ ہوتی ہے، یہ 8 سال پہلے یہی کفار مکہ قریش والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت عذاب دے کر سخت تنگ کر کے تشدد کر کے اور ظلم کر کے ان کو مکہ سے نکالتے ہیں اور مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سرزمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور مدینہ میں جاتے ہیں. دوسرے قبائل اب وہ لوگ اتنے خوفزدہ تھے، انہیں پتہ تھا کہ 8 سال قبل ہم نے ان پر اتنے ظلم کیے، اتنے مسلمانوں پر اتنے اتیاچار کیے، اب یہ ضرور ہم سے بدلہ لیں گے. لیکن جب مکہ میں کہ صرف 5 لوگوں جو انہوں نے مزاحمت کی تھی خالد بن ولید کے راستے میں جا کر ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس راستے سے خالد بن ولید کا لشکر اندر داخل ہو رہا تھا اس راستے سے مزاحمت کی اور وہ لوگ قتل ہوئے. باقی تمام کے تمام لوگ جنہوں نے جنگ نہیں کی اور ان کے لیے فتنی اعلان کر دیا تھا کہ اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کر دو، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. ابو سفیان جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا یہ بھی بول دیا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا.
ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا اس سے قبل مسلمانوں کا رہ چکا ہے، جس کی بیوی نے ان کے چاچا کا دل اور کلیجہ چیر کر نکالا اور چبایا دانتوں میں۔ اگر اس کے آج کے دور میں اگر کوئی اس طرح کا کام کر لے تو آپ میں سے کوئی بھی شاید اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ لہذا یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس کو بھی امن دیا جائے گا، اور وہ سب کے سب امن دے کر 8ویں ہجری میں مکہ فتح کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں یہ آیات، اور اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اسی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے ساتھ اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں عربوں کا ایک اور بھی فعل تھا، ایک اور کام تھا، ان کا ایک اور ایکشن تھا، ایک اور ایکٹ تھا کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، تو اس لیے انہوں نے ان کے اس عمل کو بھی روکنے اور اس عمل کے لیے بھی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تیسرا اس کے پیچھے اور ایسے ذکر کہ یہ آیات کفار مکہ جو ہر وقت مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے اور سازشیں کرتے رہتے، غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ جس طرح سے آج بھی کسی ملک میں کوئی غدار چلا جائے تو اس کو بالکل کوئی مہلت نہیں دی جاتی، نہ ہی دی جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی ہر وقت غداری کے زمرے میں رہتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ تو یہ یاد ان کی اس غداریوں کے فعل کے بدل سبب، ان کے حج اس طرح کرنے کے سبب کہ وہ حج نہیں کریں گے، ان کے معاہدہ توڑنے کے سبب یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان میں بھی 6 نمبر کی آیت ڈال کر 6 نمبر کی آیت ڈال کر ان مسلمانوں کو نہ دیتی گئی، ان کافروں کو جو امن چاہیں اور جو صلح چاہیں اور جو غداری نہ کریں، ان کو پوری امان بخشی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ تم لوگ مکمل امن کے ساتھ رہو اور اس وقت تک امن کے ساتھ رہو۔ اس کا مجھے یہ کمنٹ دینے والے اس کا ترجمہ خود چیک کر لیں، اور کہا گیا کہ اب تم امن کے ساتھ رہو۔ ان کو امن کے ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب حالات ٹھیک ہوں، جنگ کے حالات جنگ ختم ہو جائے تو ان کو امن والی جگہ پر پہنچا دو۔